اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مبارک پیالہ ملا تحفے میں، رات مدنی مذاکرہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مناجات افطار، نگران شورا کی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دعا۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان المبارک، عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں کی جھلکیاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ متبرک قسم کے انعامات سوال کا جواب دینے پر مل رہے ہیں مدنی مذاکرے میں، جبکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عنایت کی خوبصورت مدنی پھول۔ ہم تو چائے کی پتی استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، مگر آپ نے بتائے اس کے کچھ فوائد، جبکہ عاشقان رسول نے کھانا و سحری کی آپ کے ہمراہ سعادت حاصل کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا چائے کی پتی کو استعمال کے بعد کسی کام میں لیا جا سکتا ہے؟ یہ انٹرنیٹ پر جو تحقیقات پیش کی گئی ہیں اس کے مطابق عرض ہے کہ اسے باغیچے اور گملے جو ہوتے ہیں پودے لگانے کے، ان کی کھادوں وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ کھاد کا کام دیتی ہے، اس میں خصوصاً گلاب کے پھولوں کے کھلنے میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح استعمال شدہ پتی کی اگر کمرے میں دھنی دی جائے، یعنی جلایا جائے اس کو، تو اس کے دھویں سے مچھر مر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں، اس طرح کے فوائد ہیں۔ کمرے میں اگر کوئی سی بدبو ہے تو یہ اس کو بھی دور کرتی ہے۔ میرے پیارے بابا جان سے سوال یہ ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اذان آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پیسٹ لگا کے بندہ برش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ پیسٹ اور منجن ان کے مسائل یہ ہیں کہ یہ روزے میں نہ کیے جائیں۔ اگر ایک بھی ذرہ اتر گیا اور حلق میں محسوس ہوا اس کا اترنا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے پیسٹ نہ کیا جائے، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ پیسٹ میں تو اتنی تیزی ہوتی ہے اور اس میں طرح طرح کی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ وہ حلق میں تو اس کا اترنے کا ہر امکان موجود رہتا ہے۔ اس لیے پیسٹ اور منجن استعمال نہ کیا جائے۔ پیارے بابا جان، آج کل ہمارے معاشرے میں عموماً نئے آنے والے اسلامی مہینوں کے بارے میں اس طرح کا SMS چلتا ہے کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سب سے پہلے رمضان مبارک کے مہینے کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا اس طرح کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ یہ جو ہے یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں انہیں ڈھونڈنے سے مل نہیں رہی، اور یہ بناوٹی حدیث ہی معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ جب بھی اس طرح کا کوئی SMS آئے دینی، تو جب تک کسی سنی عالم سے آپ تصدیق نہ کر لیں اس وقت تک کسی کو بھی فارورڈ نہ کیا کریں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین
سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل گے ان کو شرف حاصل گے ان کو دامن زغرا سے نسبت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے گے جنت جسے کہتے گے جنت ملک گے خاتون جنت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بعد ظہر مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین کو یوں نوازا. اگر کسی تیسرے کی برائی کر رہے ہو جبکہ تیسرا شخص بھی موجود بیٹھا ہو تو لیکن وہ اس زبان میں کر رہے ہیں کہ جو وہ نہیں سمجھتا تو کیا وہ غیبت ہوگی یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب دیجیے. اگر تیسرے کی برائی کرتے ہیں اور اس زبان میں کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے یا اشاروں میں کرتے ہیں اور وہ تیسرا موجود بھی ہے وہ زبان نہیں سمجھتا یا اس کے اشارے سے جیسے تیسرا موجود بیٹھا ہوا ہے یوں کر کے برائی کی تو وہ دیکھ نہیں رہا تو یہ بھی ہے تو غیبت. ظاہر پیٹھ کے پیچھے کسی کی ایسی برائی کرنا جو اس میں ہے یہ غیبت کہلاتی ہے. تو پیٹھ کے پیچھے میں نے گوشت کی پیٹھ مراد نہیں ہے وہ غیر موجود ہے اور اتفاق سے جس دیوار کے پیچھے اس کے سامنے آپ کا چہرہ ہے اور آپ اس کی برائی کر رہے تو یہ بھی غیبت ہے اور یہ پیٹھ کے پیچھے ہی کہلائے گی جبکہ گوشت والی پیٹھ کے پیچھے نہیں ہے. جب تیسرا کوئی موجود ہے اور وہ لینگویج نہیں سمجھ رہا آپ کی اور اس زبان میں آپ اس کی برائی کر رہے ہیں جو اس میں ہے تو یہ غیبت کہلائے گی. رحمت آباد خیبر پختونخوا پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا حضرت مولانا مفتی ہاشم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے دورہ فرمایا. فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے. علم و حکمت کے مدنی پھول حضرت مولانا مفتی فضیل صاحب مدعا ذلہ العالی نے بتایا. مختصراً ایمان، اعمال صالحہ اور دیگر عنوانات پر سلسلے کی مختصراً جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. عام طور پر جو حقائق نہ جاننے سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور اس بنا پر آدمی جو ہے وہ غلط فہمیوں کو حقیقت کا روپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس کو تصور کے اندر لے کے آ جاتا ہے جس کی بنا پر انہی حقائق کے مطابق جو اصل حقائق نہیں ہوتے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جملے اس قسم کے مشہور ہیں کہ انسان کا جو کردار ہے وہ اس کی سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے. جیسے اس کا فکر ہوگی جیسے اس کے خیالات ہوں گے اسی کی طرح اس کا کردار ڈھلتا جائے گا. ذہن میں اگر اچھائیاں ہیں، دل و دماغ صاف ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں، ستھرے ہیں تو زندگی کے اندر بھی بہت پاکیزگی نظر آتی ہے. اور دماغوں کے اندر اگر خیالات کے اندر انتشار ہے تو اس کی زندگی بھی بندے کی منتشر نظر آتی ہے، ڈس بیلنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو حقائق کو جاننا وہ ضروری تو ہے، اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر غلط فہمی نہیں ہے تو حقیقت جاننے سے آئندہ غلط فہمی سے بچت ہو جائے. تو جو بات جاننے والی ہے اور ضروری ہے اس کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، تو اسے جاننا چاہیے. جب تک جانیں گے نہیں اور مکمل صحیح طور پر نہیں جانیں گے تو
ادھورے علم سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پھر بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب دین کے اعتبار سے بھی جو عام طور پر مسلمانوں کا جو آج کل کے معاشرے کے اندر اور اس زمانے میں جو حال ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی دین سے جو بڑھتی ہوئی دوری ہے اور ایک طرح کی جو اغیار کی سازشوں کی وجہ سے ایک طرح کی بیزاری والی بھی کیفیت ہے کہ دین کے قریب جو مسلمان وہ آنا نہیں چاہتا، دین سے دور نظر آتا ہے اس زندگی کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے۔ تو ایسا یعنی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ کیوں دور ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے دین کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا، اس کا ضروری مفہوم، اجمالی مفہوم، ایک تو وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، دوسری بات اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس نے کچھ باقاعدگی اختیار کر کے اپنی تربیت نہیں کی یا مزید دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب تک صحیح معنوں میں وہ دین کو سمجھے گا نہیں تو عمل کرنے کی باری تو بعد میں آئے گی۔ سحری کیا کھائیں کہ زیادہ دیر معدے میں غذا رہے؟ سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا کے ہمراہ ڈاکٹرز نے شرکت کی، کالز پر آنے والے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، دعا کریں حال اس مہینے بھی اگر اچھے نہیں ہوں گے تو کس مہینے میں اچھے ہوں گے؟ جی ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے، ہم اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی دو ڈاکٹر صاحب ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلا روزہ ہو چکا ہے، گرمی بھی اپنے بام عروج پر ہے اور کھانے پینے کے حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ سحری کے اندر ایسی غذا کا چوائس کریں جو زیادہ دیر تک پیٹ کے اندر رہتی ہے، یعنی ہضم ہونے کا جو تناسب ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم لیتے ہیں تو اناج کی جو چیزیں ہیں، خاص کر گیہوں ہے، دالیں ہیں اور جو ہے، اس قسم کی چیزوں کا اگر آپ سحری کرتے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ کے اندر کافی دیر تک رہتی ہے۔ یہ مطلب زیادہ دیر پیٹ میں رہنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ پرابلم زیادہ ہوگی؟ نہیں، پرابلم تو صاحب اس میں نہیں ہوگی، اس میں ڈائجیشن اصل میں ان لوگوں کی سلو ہوتی ہے نا، کہ ڈائجیشن ہر چیز کی۔ یہ فائبر ڈائٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ فائبر ڈائٹ کہلاتے ہیں۔ روٹی جیسے نارمل ہمارے گھر میں جو گیہوں کی روٹی بنتی ہے، اس کے اندر حاجی صاحب آٹا جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ جو انچنا آٹا ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک گلاس پیا، ابھی 2 منٹ باقی ہے نا تو ایک گلاس پی لینا ہے۔ وہ ایک گلاس بھی پینا ہے حاجی صاحب، پھر شربت بھی پینا ہے۔ شربت، اچھا شربت پیتے ہیں سحری میں، یہ میرے اتنے عید میں نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک چیز اور بھی آتی ہے حاجی صاحب کہ سحری میں ہمارے یہاں عموماً یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ میٹھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کھجلا، فینی، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ذرا پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ چاول، کھچڑی، قیمہ، فلاں پھر پاپڑ تلے جائیں گے اور ایک مطلب ایک ہینڈسم قسم کی اور ایک بڑی اسمارٹ قسم کی جو ہے نا وہ سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسا تو نہ کریں نا، جو ہمارے پاس ہے ہم کو کھانا۔ میں نے سنا ہے، مطلب مجھے یہ اہتمام کا پتہ ہے بعضوں کا، وہ پاپڑ آپ ایسی باتیں تو نہ۔ میرے معدے کا مسئلہ ہے، جو چیزیں کھاتا ہوں معدے میں درد شروع ہو جاتی ہے، کافی علاج وغیرہ کرایا مگر یہ افاقہ نہیں ہو پا رہا، جس سے مجھے روزہ رکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے عرض ہے کہ یہ اس کا کوئی علاج دریافت فرمائیں۔ سحری کے اندر یہ کھانے سے پہلے جو ادویات ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے اپنے یہ ایڈوائز لے سکتے ہیں، کچھ ادویات ہوتی ہیں کھانے سے پہلے اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ سوچل روزے میں جو ہے ان کو افطار میں پرابلم نہیں ہوگی۔ ہلکا کھائیں، کم کھائیں اور مرچی مسالہ وغیرہ سے احتیاط کریں۔ ڈاکٹر سے میڈیسن لے لیجیے۔ کلینکس کے اندر، ہاسپٹلس کے اندر جس طرح کے جو پیشنٹس آ رہے ہیں نا وہ عموماً آ رہے ہیں ویکنیس کی وجہ سے، ویکنیس ان کو ہو جاتی ہے اس طرح سے جن کو ہم ان کو بولتے ہیں ڈی ہائیڈریشن۔ اب ڈی ہائیڈریشن بھی ایک پورا ٹاپک ہی ہوتا ہے جس کو ہر ایک کو سمجھنا ضروری، اس کے بھی سائن سمٹمس ہوتے ہیں۔ اب جیسے عموماً گرمیوں میں لوگوں کو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، مسل کے اندر ویکنیس ہو جاتی ہے، فینٹ ہو جاتے ہیں یعنی بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک دم گرمیوں میں، پسینہ بہت زیادہ نکل گیا، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یہ سارے ڈی ہائیڈریشن کے سائنس۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں روزے میں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، یہ تو ایسا یہ تو نفسیاتی لگتا ہے مجھے تو۔ بچوں کی دیکھ بھال میں غفلت کے سائیڈ ایفیکٹ ہوئے بیان، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں بزبان نگران شورا کچھ مختصراً سلسلہ آپ کے لیے یوں تیار کیا گیا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی نگہداشت میں جو ماں باپ غفلت کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے کیسے ہیں۔ ماں باپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اپنی اولاد کی کن کن جگہوں پر آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے۔ مدنی منع مدنی منیا بھی اگر ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں تو ذرا ان کو بھی توجہ ذرا کروا دیجیے گا۔ پہلے میں آپ کو ویڈیوز بتاتا ہوں کہ کس کس طرح بچوں کو کس طرح نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ خوف سے
یہ کیسے ہو جاتے ہیں یہ حادثے؟ ہمارے یہاں بیٹری پر چلنے والی موٹر سائیکلیں بھی ملتی ہیں. اب یہ موٹر سائیکل لے کر آپ بولو بچے کو کہ بیٹا نیچے سڑک پر نکل جاؤ, دوسری گلی سے کوئی موٹر سائیکل تیز چلاتا ہوا آ رہا ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو اڑا دے, آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان ہو. نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑائی جھگڑے ہوں گے, گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے گی. سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں, اپنے ملک کو قوم پر ترس کھائیے. خدا را کسی بھی اس طرح کے واقعے پر اپنی قومی املاک کو اور دوسروں کی گاڑیوں کو آپ آگ لگا دے دیں. براہ کرم یہ جلانا گھیرنا یہ سب بند کریں. اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آپ اپنے گھر کا معائنہ کیجئے, آج ہی کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں ایسی کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر ایک بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے. دوسرا, گرم برتن پکڑ لیتے ہیں, گرم برتن نہ رکھ دیں کہ بچہ آئے اور اس کو پکڑ لے. نتیجہ نکلے گا آپ چلاؤ گے اور اس کو پکڑو, ارے پکڑو, پکڑنے میں اٹھا کر کے وہ ہاتھ مار دے گا. گرم استری بچے کے ہاتھ پر پڑ گئے یا اس کے پاؤں پر پڑ جائے, کیسی تکلیف ہوگی اس وقت بچے کو. ایسی بے احتیاطیاں بعض اوقات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک منظر دکھانے جا رہا ہوں, بے احتیاطی کی انتہا کا منظر دکھانے جا رہا ہوں, اور کمزور دل والے تو کم از کم نہ دیکھیں. یا رسول خدا. یہ کیسا انداز تھا, یعنی غفلت کی انتہا ہوئی. اب آپ کا بچہ کیا گیلری پہ نہیں چڑھتا, آپ کا بچہ کیا کھڑکی پر نہیں چڑھتا. بعض اوقات گھر میں ہوا ماشاءاللہ چل رہی ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ یوں کھڑا ہوا ہے اور ٹھا کر کے دروازہ زور سے آیا اور بچوں کی انگلیاں الگ ہوئی. یہاں مجھے پتا ہے بچوں کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں, مجھے پتا ہے. لفٹ نما سیڑھی ہوتی ہے, ایکسیلیٹر, اس پر اترتے ہیں اور اس پر وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو آزاد کیوں چھوڑتے ہیں؟ والدین کی غفلت کے وہ سائیڈ ایفیکٹ بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق آپ کے چھوٹے بچوں سے ہے. میرے گھر والے بتاتے ہیں, میں شاید 1 یا 1.5 سال کا تھا, مٹی کا تیل میں پی گیا. میری والدہ نے بتایا تھا, مرحومہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے, ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری ماں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. مدنی مذاکرے سے قبل قدرت کے عجائبات اور دیگر دلچسپ چیزیں, اس میں نگران شورا کے چن لینے والے مدنی پھول. مختصراً مدنی پھول آپ بھی دیکھیے. الحمدللہ ماہ رمضان کی دوسری شب پانے میں بھی ہم کامیاب ہو چکے ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت کا بیان ہے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل کا ہونا یہ ان کی کرامت بیان کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو تو میں کیا عرض کروں, بچوں سمیت نوجوانوں سمیت بڑوں کو بھی عموماً پتہ نہیں. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ہیں. آپ بتائیے کہ آپ میں سے کتنوں کا پہلی بار پتہ چلا ہوگا. ہمارے اسلام اور ہمارے دین میں کیسے منفرد واقعات ہیں, کتنا زبان کا پاس ہے, کتنا ایک بات ہوتی ہے زبان کی. ہمارے یہاں زبان کا کہاں لحاظ رکھا جاتا ہے. فروٹ لینے کے ساتھ ساتھ آپ کپڑے لینے جاتے ہیں تو کپڑے لینے والے سے آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا. آپ اور بھی کچھ سامان لینے کے لیے جاتے ہیں, جوتے لینے جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ لیدر ہے, آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ لیدر ہے. سوچنے کی بات ہے نا, ایک مسلمان کی زبان پھرے تو کیسے پھرے, جو کہہ رہے نا وہ کرے اور جو ہے وہ بتائیں. اب چلتے ہیں ایک بہت اہم سلسلے کی طرف کہ وہ شے جو بچوں کے ذہن کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے, میاں بیوی کا آپس میں لڑنا. اسی کشمکش میں اس کی گویا کہ جیسے کہ زندگی گزر رہی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہے, لیکن یہ بتائیں کہ جب بیوی بد کلامی کرے تو اب شوہر کو غصہ نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ ضبط تو کوئی شے ہے یا نہیں ہے, یعنی آپ کو کسی نے کوئی واقعی چلیں غلط بات کہہ دی, مگر یہ کب لازم ہے کہ آپ آن دی اسپوٹ اس کو رسپونڈ کریں. آپ کا جواب نہ دینا یقین مانیے آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرے گا. بچوں کی بھی تربیت پر اثر پڑے گا, خود ان کی دنیا اور آخرت پر بھی اثر پڑے گا نا. ماں بیٹے کی لڑائی میں جو ٹینشن نہیں ہوتا ہوگا, جو میاں بیوی کی لڑائی میں ٹینشن ہوتا ہوگا. بچوں کی نشو و نما کے لیے, ان کے بہتر مستقبل کے لیے, کہ یہ آپ کا سہارا بن سکیں اور قوم و ملت کا یہ بہترین سرمایہ بن کر معاشرے میں ظاہر ہو سکیں. ہمت کیجیے اور آپس میں سلوک کر لیجیے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا استعمال مایوسی اور حسد کے جذبات کو ابھارتا ہے. تحقیق تو بہت سارے ناکام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں.
اس میں کامیاب دوست بھی ہوتے ہیں، فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی پوسٹیں دے رہے ہوتے ہیں. مایوسی کی فضا قائم ہو رہی ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے. میں تو عقل کام نہیں کرتی کہ آخر یہ کیسی بیماری ہے جو اس قوم کو لگی ہوئی ہے. ایک SMS موصول ہوا کہ ہم نے ہاتھوں ہاتھ سلوح کر لی ہے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ ایک غلط تلفظ ہمارے یہاں بہت عام ہے، سلوح. قرآن میں صلح، لام جو ہے نا وہ ساکن ہے قرآن کریم میں. وَالصُّلْحُ خیر، وَالصُّلُوحُ خیر تو نہیں ہے. مناجات افطار کے روزہ کھلنے سے کچھ وقت قبل رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا اور عبادات بزرگان دین کے حوالے سے مدنی پھول دیے نگران شورا نے. ملاحظہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے کہ اس نے ماہ رمضان کا پہلا جمعہ بھی ہمیں عطا فرمایا. مغفرت کے پروانے لٹائے جاتے ہیں، لیکن خاص جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کی غروب آفتاب تک تو بس دھرا دھر رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت کے گناہ گاروں کو بخشتا ہے. رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت یہ انسان کو کتنے اعلیٰ درجوں تک پہنچا دیتی ہے اور کتنا آگے تک لے جاتی ہے. خوش نصیب اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے اس مسجد کے اندر صفوں میں، اور بعض خوش نصیبوں نے نیت کی ہوئی ہوگی کہ نماز مغرب کا انتظار کروں گا، کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے وہ نماز میں ہی ہے. دعائیں رب کریم قبول فرمائے. ہاتھ اٹھا دیجئے، دعا کرتے ہیں. غروب آفتاب سے پہلے بہت کچھ مل سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. تیرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، بداتوار بندے تیری بارگاہ میں بڑی رحمت، بڑی امید لیے حاضر ہیں کہ تو ہمیں بخش دے گا، کہ تو ہمیں بخش دے گا، کہ تو ہمیں بخش دے گا. تو ہمارے پورا کے پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. تجھے ماہ رمضان کے اس جمعۃ المبارک کی ان آخری گھڑیوں کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا. تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان نے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے ایصال ثواب مدنی حلقے میں مدنی پھول دیے. اسی اسلامی بھائی نے اپنا واقعہ یوں لکھ کر دیا امیر اہل سنت کو کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے روبرو پایا. جالی میں 3 سوراخ میں سے ایک سوراخ میں جب میں نے جھانکا تو ایک بڑا پیارا منظر تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں نے یہ دیکھا، اور ساتھ ہی شیخین کریمین کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی تشریف فرما ہے. اتنے میں حاجی مشتاق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے.
تو حاجی مشتاق عطاری کو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا. مشتاق عطاری میرا مشتاق عطاری میرا مشتاق عطاری میرا مشتاق عطاری. قرآن پاک کا قاری میرا مشتاق عطاری. فیضان نعت ہے جاری میرا مشتاق عطاری میرا مشتاق عطاری میرا مشتاق عطاری. جو کچھ ہم نے پڑھا اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں پہنچا. آپ کے وسیلے سے یا اللہ یہ ثواب سارے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرما. یہ ثواب صحابہ صحابیات اولیاء ولیات مسلمین و مسلمات کے حق میں قبول فرما. یا اللہ حاجی مشتاق کے حق میں یہ ثواب قبول فرما. ان کے درجات بلند فرما. مولا کریم ہم سب کے عزیز و اقربا بالخصوص جو دنیا سے گزر گئے ان کے حق میں بھی یہ ثواب قبول فرما. صدر حسن عبدال بار ایسوسی ایشن سے نگران کابینہ نے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی. دعائے مغفرت کے ہم بھی ملتجی ہیں. اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی. مختصر مدنی خبریں دیکھیے ایک ساتھ. فیضان رمضان. نگران کابینہ نے غنی گوٹھ میں ایک حادثے کا شکار ہونے والے امام صاحب اور ان کے بیٹے سے عیادت کی. رمضان 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 فیضان رمضان رمضان. عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں کی جھلکیاں ہانگ کانگ سے مدنی حلقے کے مناظر. رمضان رمضان فیضان رمضان. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. تاجر مدنی حلقہ مدنی صحرا مان صحرا خیبر پختونخوا پاکستان میں جہاں نگران کابینہ نے تاجران کو مدنی پھول دیے. کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا. مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے امتحانات کے مناظر. رمضان رمضان رمضان. عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں کی جھلکیاں ساؤتھ افریقہ سے جہاں امام شریف کے تاج سجائے گئے. رمضان 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 فیضان رمضان. بریڈ فورڈ یو کے میں شخصیات مدنی حلقہ آپ بھی دیکھیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. دنیا بھر کے عاشقان رسول رمضان المبارک میں تراویح ادا کر رہے ہیں. افطاریوں کا اہتمام. دیگر مدنی کام ملاحظہ کیجیے اس خوبصورت مدنی گلدستے میں. 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں.
रमजान की बरकतों से आबाद मस्जिदें हैं, हर कोई शौक से अब मस्जिद में आ रहा है। फैज़ाने रमजान है ये, फैज़ाने रमजान, फैज़ाने रमजान है ये, फैज़ाने रमजान, फैज़ाने रमजान है ये, फैज़ाने रमजान। मजलिस राब्ता के इस्लामी भाइयों ने उकाड़ा पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात की। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है, तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है। कि खुदा ने तुझ में ही, कि खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। रुकन शूरा हाजी फुजैल रजा तारीन आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। मकामी कॉलेज वाह कैंट पंजाब पाकिस्तान का मदनी हल्का और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के तासुरात आपको भी दिखाते हैं। रमजान 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 रमजान, फैज़ाने रमजान, रब की हुई अता है, रमजान आ गया है, रब की हुई अता है, रमजान आ गया है। तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है। मेरे अहले सुन्नत से गुजारिश है कि मैं उनका मुरीद हूँ, अदनान साहब पहले भी हमें दुआ में याद रखते हैं, तो खुसूसन और स्पेशल ख़ास तौर पे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए दुआ कर दें। जो मदनी चैनल का पैनाफ्लेक्स है ये भी इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे, और मदनी हल्का भी बड़े तज़्को इत्तिशाम से, बड़े प्यार से, इश्तियाक से, मोहब्बत से सजाया करेंगे। चैनल ज़रूर देखते भी हैं और इंशाल्लाह मज़ीद लोगों को भी दावत देंगे इस हवाले से, और ये स्टैंड ही हम अपने कॉलेज में रखेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट भी मदनी चैनल देखें और मज़ीद अपने दोस्तों को बताएं। मदनी चैनल के नाज़रीन आज की फ़िक्र मदीना फरमा लीजिए, और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट दावत-ए-इस्लामी.net को विज़िट कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई, मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, मज़ीद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से
सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा या रब। अक्सर लोग नमाजी होते हैं, हम उनको देखते हैं कि नमाज पढ़ने वाले अच्छे लोग नजर आते हैं। किसी बात पे वो कहते हैं कि आप मेरे हक में दुआ करो, एक आम से आदमी को कहते हैं। इसके बारे में प्यारे बाबा जान कोई मदनी फरमाते। जरूर कहना चाहिए, क्योंकि जो नेक होते हैं अपने आप को नेक नहीं समझते, गुनाहगार समझते हैं। तो एक दूसरे को दुआ क्या कहने में हर्ज नहीं है। सबसे बढ़कर नेकूकार कौन? शहनशाह अबरार, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब नेकों के सरदार हैं। जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उम्रे के लिए रुखसत किया तो उनसे फरमाया, भाई हमें भी दुआ में याद रखना। इस तरह का जुमला इरशाद फरमाया। और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि मुझे ये इरशाद सरकार का बहुत अच्छा लगा। तो सरकार तो सारे नबियों के सरदार हैं, फारूक आज़म नबी नहीं है, सहाबी हैं। हमें एक दूसरे से दुआ का कहना चाहिए, ना जाने किसकी दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए। तो यूँ गुनाहगार को, जो बेनमाजी है, उसको भी अगर किसी ने दुआ का कहा, इस पर क्या हुक्म लगेगा? हाँ, ये है कि यहाँ एक सूरत समझ में आती है कि अगर कोई वाकई गुनाहगार इस तरह का हो और उसको सब लोग दुआ के लिए कहें, ये ख़तरा अगर हो तो फिर ना कहा जाए कि ये फूल पड़े कि मुझे लोग बहुत अच्छा समझते हैं, मैं भी कुछ हूँ। तो यूँ नेकियों से मज़ीद दूर ना हो जाएगी। अब क्या दुआ मंगवाएं? अब हम लोग दुनिया मांगते हैं, बस आम तौर पर दुनिया 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 दुनिया। हालांकि बुज़ुर्गों का तरीका, सरकार आला हज़रत का ख़ास कर तरीका ये था कि जब बुज़ुर्गों से मिलने की कोई सूरत होती तो अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ का कहते थे। हम लोग रोज़ी में बरकत का कहते हैं, तंगदस्ती के रोने रोते हैं, बीमारियों के रोने रोते हैं, परेशानियों के रोने रोते हैं। इन दुआओं का कहना भी जायज़ है, लेकिन ईमान की सलामती, अगर जिसको ये टेंशन लग जाए ना, ये वही समझे ईमान सलामत रहेगा या नहीं। जिसको बुरे ख़ात्मे का टेंशन लग जाए, ये कहीं मेरा ख़ात्मा बुरा ना हो जाए, वो जानता है कि सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है। हाथ में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये बड़ी मुसीबत है जिसके लिए हम दुआएं करवा रहे हैं, या बुरे ख़ात्मे के खौफ का टेंशन कि कहीं मेरा ख़ात्मा बुरा ना हो जाए, मेरा ईमान कहीं मुझसे छिन ना जाए मरते वक्त, कहीं मैं कुफ्र पर ना मर जाऊँ। या गौस पाक, कितना बड़ा मतलब ये मामला है कि जो कुफ्र पर मरे वो तो हमेशा 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 के लिए जहन्नम में रहेगा, माअज़ल्लाह। आज थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना, कैसी परेशानी होती है कि जल्दी सूरज डूबे और हम कुछ खाने पीने की तरकीब में आए, है ना। कैसा फिक्र होती है, काश उस वक्त ये हदीस पाक याद आ जाए कि जब सख्त गर्मी हो तो बंदा ये कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह आज बड़ी गर्मी है, मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा ले। जो ये कहे, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि मेरा बंदा जहन्नम की गर्मी से पनाह मांगता है, तुम गवारे ना, मैंने इसको जहन्नम की गर्मी से पनाह दी। इसी तरह वो सख्त सर्दी में अगर बंदा ये कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज बड़ी सख्त सर्दी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम की ज़महरीर से बचा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जहन्नम की ज़महरीर क्या है? तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नम में एक तबका है ज़महरीर, उसमें ठंडक का अज़ाब है। जब उसमें काफिर को फेंका जाएगा तो उसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी सर्दी होगी। अल्लाह ताला हमको ज़महरीर से पनाह दे, जहन्नम की गर्मी से भी पनाह दे, जहन्नम की आग से भी पनाह दे,
تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں نا، اگر بندہ غور کرنے پر آئے نا تو ان میں آخرت کی یادیں بہت تلاش کر سکتا ہے.